اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وانک لعلی خلق عظیم۔ خداوند عالم سورہ قلم میں چوتھی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز کیا ہے۔ ہمارا جو یہ درس ہے، یہ درس اخلاق کے عنوان سے ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نبا فاؤنڈیشن کی طرف سے ہر چہار شنبے کو درس اخلاق آپ کی خدمت میں لگاتار پہنچتا رہے گا، جو آج کی بےحد اہم ضرورت ہے۔ آج ہم اچھے اخلاق کے بارے میں گفتگو کریں گے، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اخلاق کا مطلب کیا ہے۔ تو اخلاق جمع ہے خلق کی۔ یوں تو سبھی جانتے ہیں کہ اخلاق، اچھا اخلاق، برا اخلاق، اور نام بھی لوگوں کا اخلاق ہوتا ہے، اخلاق حسین صاحب، اخلاق حسن صاحب، اخلاق علی صاحب، بہت سے لوگوں کے افراد کے نام بھی اخلاق ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اخلاق کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، لغت میں اسے کیا کہتے ہیں، ڈکشنری میں اس کی میننگ کیا ہے۔ تو اخلاق خلق کی جمع ہے۔ خلق کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی صفت جو انسان کے اندر لگاتار پائی جائے، پختہ صفت جو اس کے یہاں سے زائل آسانی سے نہ ہو سکے، اسی کی جمع اخلاق ہے۔ اخلاق کی جو تعریف علماء نے کی ہے، وہ اخلاق کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا نفسانی ملکہ ہے جو رائج اور متداول عادت بن جائے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی ایک ایسی نفسانی طاقت ہے، انسان کے اندرونی قدرت ہے کہ انسان کے اندر وہ ایک عادت کی حیثیت اپنا لیتی ہے۔ وہ طاقت چاہے وہ اچھی صفت ہو، چاہے وہ بری صفت ہو۔ اگر اچھی صفت ہے تو اسے اخلاق حسنہ کہیں گے، اور اگر بری صفت ہے تو اسے اخلاق سیئہ کہیں گے۔ اخلاق حسنہ میں بہت سی چیزیں آتی ہیں جو آپ حضرات جانتے بھی ہیں، مثلا عدالت ہے، نیکی ہے، اچھائی ہے، سچائی ہے، سخاوت ہے، شجاعت ہے، یہ ساری چیزیں اچھے اخلاق میں آتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے بزدلی ہے، کنجوسی ہے، اور خوف ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اخلاق سیئہ میں سے آتی ہیں۔ برے اخلاق مثلا جھوٹ ہے، چوری ہے، فریب ہے، مکاری ہے، دغابازی ہے، دھوکہ ہے، یہ ساری چیزیں برے اخلاق میں سے آتی ہیں۔ اخلاق وہ جو انسان کے نفس میں سما جائے، ملکہ بن جائے، عادت بن جائے۔ یعنی اگر کہا جائے کہ ان کی سخاوت ان کے اندر پائی جاتی ہے، ان کے اندر اخلاق حسنہ پایا جاتا ہے، اور یہ سخی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے طلب کیا تو بہت سوچ سمجھ کر کسی کو کچھ عطا کیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایسی عادت بن گئی ہے کہ اب آپ رک نہیں پاتے، بلکہ اگر کسی بھی محتاج یا پریشان حال کو دیکھا آپ نے تو آپ جلدی سے اس کی مدد کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے کوئی وقت پڑا تو آپ سوچتے نہیں ہیں کہ سچ بولوں یا جھوٹ بولوں، لیکن اگر آپ کی عادت بن چکی ہے اور آپ کے ملکہ نفسانی بن چکا ہے تو پھر آپ فوراً سچ بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے لہذا آج ضرورت کیا ہے اخلاق کی؟ کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ آج کے زمانے میں جب برائیاں ہر طرف پھیل چکی ہیں، اور دیکھیں اس دنیا میں اس وقت نوجوانوں کی کیا حالت اور کیا کیفیت ہو رہی ہے۔ بہت سے افراد ہیں جو بہت سی چیزوں کا آج کے زمانے میں رونا روتے ہیں کہ بچے بگڑ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو اس میں کچھ ہمارا بھی ہاتھ ہے، بچوں کی دیکھ بھال نہ کرنے میں۔ انہیں ہم نے کبھی اچھے اخلاق کے بارے میں سنجیدگی سے بتایا ہی نہیں، انہیں ان کے دوستوں نے سمجھایا کہ کیا اچھا ہوتا ہے اور کیا برا ہوتا ہے، تو جس میں وہ انجوائے کرتے ہیں، جن میں انہیں مزہ آتا ہے، جو انہیں اچھا لگتا ہے، کہتے ہیں بھئی یہ اچھی چیز ہے۔ اگر کوئی مثلا نشہ کرتا ہے تو وہ نشے کی طرف اپنے دوست کو لے کر جاتا ہے کہ دیکھو کتنا اچھا لگتا ہے اور کتنا یہ ہے۔ لیکن جسے عبادت کی لذت حاصل ہو جائے، جسے دعا کی لذت حاصل ہو جائے، مناجات کی لذت حاصل ہو جائے، وہ اپنے دوستوں کو وہ دعا کی طرف لے جاتا ہے، مناجات کی طرف لے جاتا ہے، عبادت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لہٰذا جیسا انسان کا اخلاق ہوگا ویسے ہی انسان کا کردار ہوگا۔ تو آج کے نوجوانوں کو، جب کہ ملٹی میڈیا اس ٹائم اس طرح سے آگے بڑھ چکا ہے اور برائیاں بے حد پھیلی ہوئی ہیں،
اور جتنی ترقی دنیا کرتی جا رہی ہے اتنی ہی تنزلی کی طرف، یعنی جسمانی لحاظ سے، مادی لحاظ سے کائنات جتنی ترقی کر رہی ہے، معنوی لحاظ سے کائنات اتنی ہی تنزلی اور پستی کی طرف جا رہی ہے۔ لہذا آج کے جوانوں اور نوجوانوں کو اخلاق کے درس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ دیکھیں آج جو ساری دنیا میں تعلیمی نظام ہے، اب لوگ دھیرے دھیرے متوجہ ہو رہے ہیں اس طرف، ورنہ علم میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ تربیت میں لوگ پیچھے رہ گئے، جبکہ تعلیم کے ساتھ تربیت نہایت ہی ضروری مانی جاتی ہے۔ علم تو حاصل کیا لیکن اخلاق نہیں۔ دیکھیں بہت سے ڈاکٹرز ہیں، اچھے بھی ہیں، لیکن کچھ ایسے جیسے لگتا ہے کہ بولنا بھی نہیں جانتے۔ بہت سے اور بھی افراد ہیں، خود علماء میں بھی بہت سے افراد ایسے ہو سکتے ہیں جن کے اخلاق نہ پایا جائے۔ شیطان سب سے بڑا اپنے آپ کو عالم سمجھتا تھا، لیکن اخلاق حسنہ اس کے اندر موجود نہیں تھا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر علم ہو تو اخلاق بھی ہو، لیکن مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ راس العلم، علم کا سرا، علم کی بنیاد، علم کی اصل، علم کی جڑ کیا ہے؟ الاخلاق، التمیز بین الاخلاق، اخلاق کے درمیان فرق رکھنا کہ کون اچھا اخلاق ہے، کون برا اخلاق ہے، اچھے اخلاق کو اپنا لینا اور برے اخلاق کو چھوڑ دینا۔ تو ہر علم کی جڑ، اس کا ریشہ، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ اگر اخلاق نہیں تو پھر علم سب بیکار ہے۔ اخلاق بھی دو طرح کے آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک اخلاق ظاہری ہے کہ انسان بہت اچھا بولے، جس کی روایت میں بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، اچھے طریقے سے بولنا، دیکھ کر مومن کو مسکرا دینا، کھلے چہرے سے ملنا، مصافحہ کرنا، یہ اخلاق ظاہری ہے جس کی تاکید احادیث میں بہت زیادہ ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اخلاق باطنی بھی ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ انسان کا دل بھی پاکیزہ ہو، انسان کی سوچ بھی پاکیزہ ہو، انسان کی فکر بھی پاکیزہ ہو، تب کہا جائے گا کہ یہ انسان با اخلاق ہے۔ ورنہ اگر انسان کی زبان اچھی ہے، انسان کی گفتگو اچھی ہے، سامنے تو انسان مسکراتا ہے لیکن پیٹھ پیچھے خنجر لے کر کھڑا ہے، تو اسے منافق کہا جاتا ہے، با اخلاق نہیں کہا جاتا۔ تو حقیقت اخلاق یہ ہے کہ انسان کا تزکیہ نفس ہو، نفس پاکیزہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ان سارے کاموں کو اللہ نے مقصد بعثت انبیاء بتلایا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کے نفسوں کو کیا کرنے کے ہے؟ پاک کرنے کے لیے پیغمبر اسلام کو بھی اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، جیسا کہ سورہ جمعہ میں اعلان ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں، دوسروں کو ہی برا سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی جو خرابی اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے اندر، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں، سب سے بہتر سمجھتے ہیں، باقی سب کو اپنے سے بدتر سمجھتے ہیں۔ اپنے یہاں جو کمیاں ہیں ہم اسے نہیں دیکھتے، دوسرے کی کمیوں کو ہم تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ایک بہت ہی مشہور حکایت ہے فارسی کی کہ ایک خاتون اپنے چھت پر جب چڑھتی تھی تو شیشے سے، کھڑکی کے شیشے سے اپنی پڑوسن کو دیکھتی تھی جو کپڑا دھل کے سکھاتی تھی وہاں پر، تو وہ نظر آتا تھا جہاں پہ سوکھتا تھا کپڑا۔ تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ لگتا ہے کہ اس کے جو کپڑے ہیں وہ اسے دھلنے کی تمیز نہیں، اسے پتہ نہیں ہے کہ کون سا پاؤڈر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، تو میں اسے کسی دن بتاؤں گی کہ کیا استعمال کرنا چاہیے۔ سنڈے کا دن تھا اور شام کو جب وہ پھر آتی ہے چھت پر اور دیکھا اس نے ایک مرتبہ شیشے کے باہر، تو دیکھا کہ آج جو کپڑے ہیں وہ بہت زیادہ چمک رہے ہیں اور سفید نظر آ رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے شوہر سے پوچھا ہنس کر کے لگتا ہے کہ تم نے بتا دیا ہے کہ ہم کون سا پاؤڈر استعمال کرتے ہیں۔ کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ اس کے پہلے جب میں دیکھتی تھی تو اس کے کپڑے گندے نظر آتے تھے، لیکن آج اس کے کپڑے صاف نظر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ شوہر نے ہنس کر کہا کہ اس نے پاؤڈر نہیں چینج کیا ہے، بلکہ آج سنڈے تھی تو آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے میں نے تمہاری کھڑکی کا شیشہ صاف کر دیا ہے، تو کپڑے صاف نظر آنے لگے ہیں اس کے۔ یعنی اس کے کپڑے گندے نہیں تھے، تمہارا شیشہ گندا تھا۔ لہذا دوسرے کی برائیوں پر نظر کرنے سے پہلے، دوسرے کے دامن پر داغ تلاش کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ پہلے خود اپنے آئینہ دل کو پاکیزہ کرے، اپنے آئینہ دل کو صاف کرے۔ جتنا آئینہ دل پاکیزہ ہوگا، جتنا آئینہ دل صاف ہوگا، اتنا ہی انسان
سچے اخلاق والا مانا جائے گا، با اخلاق انسان مانا جائے گا۔ تو جس کی زبان بھی سچی ہو، جس کی زبان بھی اچھی ہو اور اندر سے وہ انسان سچا بھی ہو، تب یہ اخلاق، پھر اس اخلاق کے ذریعے سے کائنات میں انقلاب آتا ہے، پھر یہ اخلاق دنیا میں تہلکہ مچاتا ہے، ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے، پھر ایسے شخص کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی حیثیت ہوتی ہے، اس شخص کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ جیسے آپ دنیا میں دیکھ لیں جو بڑے افراد اس طرح کے، مثلا جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے عظیم اور باوقار اور با اخلاق شخصیت کے مالک تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو زبان، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل پاکیزہ تھے، دل اور نفس کو پاکیزہ کیا تھا، لہذا زبان میں اثر تھا اور کائنات میں ایک انقلاب لے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا اخلاق بلند ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں کائنات میں انقلاب لانا ہے، انہیں ایک عظیم مشن کو آگے بڑھانا ہے، اس لیے ان کی اعضاء و جوارح اور جسمانی اخلاقیات کے ساتھ ساتھ انہیں نفسانی اخلاقیات سے بھی مرفع ہونا چاہیے۔ یہ تو اظہار اخلاق ہے جو ہم اپنے جسم کے ذریعے سے کرتے ہیں، وہ اظہار اخلاق ہے۔ اصل اخلاق کی جگہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے، اور قلب پہ کب آئے گا وہ اخلاق، کب ملکہ نفسانی بنے گا، کب وہ ہمارے دل میں سمائے گا؟ جب دل پاکیزہ ہوگا، تب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا نور، جو یہ علم جو اللہ کا نور ہے وہ اس دل میں آتا ہے جب دل پاکیزہ ہوتا ہے۔ لہذا اخلاق کے جو بہت سے مسائل ہیں، دیکھیں تربیت میں اخلاق کا کتنا اہم کردار ہے، تربیت میں اخلاق کا اتنا زیادہ اہم کردار ہے کہ جتنا اخلاق بلند ہوگا تربیت اتنی گہری اثر کرے گی۔ اگر اخلاق اچھا نہیں تو تربیت کسی کی لا کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس کی تربیت ہو، چاہے وہ نبی اپنے امت کی تربیت کرے، اگر اخلاق، چاہے امت پتھر ہی کیوں نہ مارے لیکن نبی اپنے درجہ اخلاق سے نیچے نہیں آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے پیغمبر اسلام کا عظیم اخلاق ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ سامان لیے ہوئے ہے اور لے کے گھر تک نہیں جا سکتی ہے، تو کہا اگر کہیے تو میں آپ کا سامان آپ کے گھر تک پہنچا دوں۔ اس نے کہا کہ ہاں مجھ سے یہ سامان نہیں لے جاتے بنے گا، آپ پہنچا دیجئے۔ تو پیغمبر اسلام نے پہنچایا دروازے تک، اور اس کے بعد جانے لگے خدا حافظی کر کے، تو اس ضعیفہ نے مڑ کر کہا کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن ایک نصیحت میں تمہیں کر رہی ہوں کہ اسی مکہ میں محمد نام کا ایک شخص ہے، اسی مکہ میں محمد نام کا ایک شخص ہے، اس سے تم ذرا بچ کے رہنا، اس لیے کہ وہ بہت بڑا جادوگر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے اوپر بھی اپنا جادو چلا دے۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے مسکرا کے کہا کہ ایسا نہیں ہے، میں ہی وہ محمد ہوں جس کے بارے میں تم گفتگو کر رہی ہے۔ تو وہ سوچتی تھی کہ کوئی اسی طرح سے، جس طرح سے لڑکے یا لوگ جو ہے وہ ٹہلا کرتے ہیں اور جادو وغیرہ، تو ایک مرتبہ جیسے پیغمبر اسلام کی عظیم شخصیت کو دیکھا تو کہا کیا لوگ کہتے تھے کہ محمد سے بچو، بلکہ کہتی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کلمہ پڑھ دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کردار کو دیکھ کر۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت دل ہوتے، بد اخلاق ہوتے، تو یہ سب کے سب آپ کے آس پاس سے ہٹ جاتے، لوگ آپ کے قریب نہ آتے۔ جو ساری دنیا آپ کے قریب آ رہی ہے وہ صرف اور صرف آپ کے اخلاق کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے اخلاق لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، اخلاق سرداری عطا کرتا ہے۔ اگر آپ با اخلاق ہیں، آپ کے ارد گرد 10-20 لوگ رہتے ہیں، اور اخلاق کی یہی صفت بھی ہے۔ آئیے دیکھیے اخلاق کی احادیث معصومین علیہ السلام میں کتنی تاکید ہے نیک اخلاق کی۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ حسن الخلق یثبت المودہ، اچھا اخلاق محبت کو ثابت کرتا ہے، پائیدار بناتا ہے، یعنی لانگ ٹائم، یہ دوستی اور یہ محبت دور تک چلتی ہے، بلکہ دنیا سے لے کر آخرت تک اچھے اخلاق کے ذریعے سے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی میزان العبد یوم القیامت من حسن الخلق، کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز
میزان عدالت پروردگار میں قیامت کے دن جب ترازو پہ سارے اعمال رکھے جائیں گے تو کسی بھی چیز کا وزن اچھے اخلاق سے زیادہ نہیں ہوگا. سب سے زیادہ وزن اچھا اخلاق ہے. اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ الخلق الحسن نصف الدین، اچھا اخلاق آدھا دین ہے، آدھا دین ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ ذرا اخلاق کی وضاحت کر دیجئے، تو امام یہ فرماتے ہیں کہ الصفح عن الناس ومواساة الرجل اخاہ فی مالہ وذکر اللہ کثیرا، کہ لوگوں سے کہ گناہوں کو معاف کر دینا، لوگ خطاؤں کو معاف کر دینا، اور اپنے بھائی کی مالی مدد کرنا، مال کے ذریعے سے اس کی مدد کرنا، اور کثرت کے ساتھ ذکر پروردگار کرنا، یہ اچھے اخلاق کی پہچان ہے. اسی طرح سے امام علی علیہ السلام اخلاق کو وسعت رزق کا سبب بتاتے ہیں کہ اچھا اخلاق رزق میں اضافہ کرتا ہے. اور جیسا کہ فرمایا کہ فی سعۃ الاخلاق کنوز الارزاق، اخلاق اگر وسیع ہو، اخلاق اگر عظیم ہو تو اسی کے اندر رزق کے خزانے چھپے ہوئے ہیں. آپ ہی دیکھ لیجئے، کسی دکاندار کے پاس آپ جاتے ہیں، کسی بزنس مین کے پاس جاتے ہیں، کسی جگہ پر جاتے ہیں، اگر اس کا اخلاق اچھا ہے تو آپ دوبارہ اس کے یہاں پھر جانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اور بھی لوگ ہیں لیکن آپ جائیں گے اس کے پاس جس کا اخلاق اچھا ہوگا. اسی لیے، اور اگر انسان وہاں نہیں جاتا تو اس کے سامنے کم سے کم دوسری جگہ جانے سے پرہیز کرتا ہے، شرماتا ہے کہ کتنے اچھے سے ہم سے اس کے تعلقات ہیں اور ہم سے ملتا ہے. تو یہ ساری صفتیں جو ہے وہ اسی لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمائی ہیں کہ انسان اچھے اخلاق کو اپنے اندر سمیٹ لے اور برے اخلاق سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. خدا حافظ، فی امان اللہ. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو اچھے اخلاق سے مزین فرمائے اور تمام بری عادتوں کو ہم سے دور کر دے، بحق محمد و اہل بیت الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خدا حافظ.